اب ہوا کیا کہ جناب حضرت کرار کرم اللہ تعالی کریم کے مقابلے میں، حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں، اور ادھر سے ایک اور صحابی تھے، غالباً ان کا نام میرے ذہن سے، حضرت عبادہ. ہوا یہ کہ کفار نے اپنے اپنے بندے بھیجے، 3 بندے بھیجے انہوں نے کفار کی طرف سے. سب سے پہلے ولید آیا، شیبہ آیا اور عتبہ آیا. یہ 3 لوگ آئے. شیبہ اور عتبہ یہ دونوں بھائی تھے. یہ 3 لوگ آئے لڑنے کے لیے. اب وہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 1-1 2-2 کر کے لڑتے تھے، پھر گھمسان کی جنگ چھڑتی تھی، اس طرح ہوتا تھا. ولید، عتبہ اور شیبہ یہ 3 آئے تو ان کے سامنے انصار صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. تو چونکہ ان میں بڑا غرور تھا، انہوں نے کہا نہ نہ نہ، ہماری ٹکر کے لوگ لاؤ، قریش لاؤ، ہمیں قریشی چاہیے، یہ لوگ نہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں چاہتا تھا تم تھوڑی دیر سے مرو، تم جلدی مرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں قریشی دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کی طرف دیکھا، کہا علی اٹھو. علی کا نام آیا، یار بڑا ڈھیلا بولا. روزے قبول کروانے کہ نہیں کروانے؟ لکھ کر دے دوں تمہیں، لکھ کر دے دوں. ادھر سے علی کا نام لو، روزے سارے قبول ہو جائیں گے. ایک نہیں لاؤ، لکھ کر دیتا ہوں. جو ادھر سے علی سے اور علی سے علی کے بچوں سے محبت کرتا ہے، عبادتیں اسی کی قبول ہوتی ہیں. ورنہ مولوی صاحب ایسے آپ کے ٹکر ہی ہیں، سجدے ہی ہیں. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا لو ان رجلا، ہو سکتا ہے کوئی کہے شاہ صاحب یہ بات ہر مرتبہ آپ کرتے ہیں، میں آپ کو صحیح حدیث سنانے لگا ہوں. میرے آقا نے فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام ثم صلی الشام ثم لقی اللہ وهو مبغض لآل بیت محمد فقد دخل النار. میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی ساری زندگی ایسی گزار دے کعبۃ المشرفہ کے اندر رکن اور مقام کے درمیان، یعنی کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان، کعبے کے اندر یہ سب سے افضل جگہ ہے اور سب سے زیادہ برکت والی جگہ ہے. مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، سرکار نے فرمایا یہاں کھڑے ہو کر اپنی ساری زندگی گزار دے، اور اس طرح زندگی گزارے کہ پورا دن روزہ رکھے اور پوری رات قیام کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے. فرمایا اس حال میں ساری زندگی گزارے، اور اس حال میں وہ دنیا سے چلا جائے، اس کے دل میں میری آل کا اتنا سا بھی بغض ہو. کتنا؟ اتنا سا بھی بغض ہو. وہ مبغض لآل بیت محمد. ہاں، علی کا نام آئے تو چہرے پہ وٹ پڑ جائے، امام حسن پاک کا نام آئے تو پیٹ میں کلنج پڑ جائے، امام حسین پاک کا نام آئے تو پریشانی چھڑ جائے. ہاں تو کہا کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا دیکھو علی اور علی کے بچوں کا نام آتا ہے نا تو جس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے سمجھو کہ یہ بندہ صحیح ہے، جس کا چہرہ کھل جاتا ہے نا سمجھو یہ بندہ صحیح ہے. میرے آقا نے فرمایا اتنا سا بھی بغض آ جائے، ساری زندگی ایسے گزاری ہو، فرمایا فقط دخل النار. فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا، کعبے میں زندگی گزارنے والا. تو میرے آقا نے فرمایا علی اٹھو، کھڑے ہو. مولا علی کھڑے ہوئے. حضرت امیر حمزہ کو کہا چچا جان آپ بھی کھڑے ہو. ادھر سے حضرت عبادہ کو کہا، وہ بھی قریشی تھے. یہ تینوں حضرات کھڑے ہوئے. مولا علی نے تو ایک پلک جھپکتے میں کام کر دیا، حضرت امیر حمزہ نے بھی پلک جھپکتے میں کام کر دیا. حضرت عبادہ چونکہ عمر میں بوڑھے تھے تو آپ کے دشمن نے آپ کو زخمی کیا. اب سننا ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، بڑا تاریخی جملہ کہنے لگا ہوں، بڑا تاریخی جملہ، ادھر سے سننا. جب دیکھا نا مولا علی نے کہ یار حضرت عبادہ کو زخمی کر دیا ہے، ان کے مقابل کافر نے عتبہ تھا یا شیبہ تھا، اس نے زخمی کر دیا چونکہ بوڑھے تھے، تو مولا علی نے بڑھ کے عتبہ یا شیبہ ان دونوں میں سے ایک کا کام کر دیا اور حضرت عبادہ کو ادھر اپنے کندھے کے اوپر ایسے اٹھایا اور لا کے نبی پاک کی بارگاہ میں ایسے پیش کیا. کہا سونا دشمن مار آیا تے غلام بچا کے لے آیا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ وہ علی ہے، نہ صرف دشمنوں کو مارتے تھے بلکہ نبی کے غلاموں کو اٹھا کر بھی لاتے تھے.